الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم، اور کیا ان پر آفت آ پڑی تھی، کیا بڑی مصیبت تھی یا کیا تکلیف تھی، لو آمنوا باللہ، کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو نعمتیں دی ہے. وکان اللہ بہم علیما، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے خوب علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ مال کے اندر بخل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ کے اندر منافقین کو آگ دلائی ہے، ڈانٹا ہے کہ کیا مصیبت آ پڑی تھی کہ جو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آئے. اگر ایمان لاتے تو پھر اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر اللہ کے حکم کے ساتھ خرچ کرتے. اب بات یہ ہے کہ منافق جو تھے وہ نام اسلام کا لیتے تھے اور ان کے کام سارے اسلام کو معاذ اللہ بدنام کرنے والے تھے کہ اسلام کے اندر کوئی داخل نہ ہو یا اسلام سے لوگ دوری اختیار کریں. اب اللہ رب العالمین نے منافقین کو جا بجا ان کی تردید فرمائی ہے، ان کی مذمت کی ہے کہ یہ منافق ایسا گروہ ہے جنہوں نے کافروں سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے کہ آپ اس وجہ سے ڈرتے ہو کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو وہ مال آپ کا کم ہو جائے گا، بلکہ مال تو اللہ رب العالمین جب خرچ کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اللہ رب العالمین آخرت میں بھی اس کا وہ مال سنبھال کر کے رکھتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایک آدھی کھجور کا آدھا ٹکڑا اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ رب العالمین اس کھجور کے آدھے ٹکڑے کی اتنا حفاظت کرتا ہے کہ روز قیامت جب وہ اپنے اعمالوں کو دیکھے گا، وہ اخلاص سے خرچ کیا ہوا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا وہ کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگا. اللہ رب العالمین اس کی اس طریقے پرورش کرتا ہے جس طریقے گھوڑے کے بچے کی پرورش کی جاتی ہے. تو گھوڑے کی بچے کی پرورش بڑی محنت سے کی جاتی ہے. یہ عرب لوگ جانتے تھے، یہ پہلے گھوڑا شاہی سواری ہوا کرتا تھا، بادشاہوں کی سواری ہوا کرتا تھا اور اس کی پرورش بھی بڑی محنت سے کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس گھوڑے کے بچے کی طرح پرورش کرتے ہیں، اس آدھے کھجور کے ٹکڑے کی روز قیامت وہ کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگا. اور کہا کہ اگر تم اس چیز سے ڈرتے ہو کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین جو خرچ کرتا ہے اسے کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے. اور یہ ہے کہ جو مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس مال کے عوض کئی ساری آنے والی مصیبتیں، کئی ساری آنے والی پریشانیاں اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود ہے، ایک یہودیہ عورت نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بڑی بھوکی ہوں. سوال کیا تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس بھی صرف 2 کھجوریں ہیں. پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں 2 کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں ان 2 بچیوں کو اس عورت کو دے دی. اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور اس نے ایک کھجور کو آدھا آدھا کیا، ایک دائیں بائیں بچیاں بیٹھی تھی انہیں دے دیا. پھر وہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئی اور باتیں کرنے لگی. اتنے میں وہ کھجور کھا لی بچوں نے، وہ توڑی اور اپنے منہ میں ڈالنے لگی تو دیکھا پھر بچوں کی طرف، بچوں نے ماں کی منہ کی طرف دیکھا تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس ماں نے وہ ایک کھجور بھی ان بچوں کو دے دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آج یہ منظر دیکھا ہے. اس کے اندر بڑے اہم اللہ رب العالمین بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ایک تو مال دینے سے کم نہیں ہوتا، اگر مال دینے سے کم ہوتا تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے گھر اگر اتنا مال بھی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں خرچ کر دیا.
دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے کہ کتنا ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اپنا حصہ بھی اپنے بچوں کو دے دیا حالانکہ خود بھی بھوکی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ تو نے ماں کی محبت دیکھی ہے، تو نے رب کی محبت نہیں دیکھی، رب کی محبت اس ماں کی محبت سے 70 حصے زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کس طرح اپنے بندے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اللہ رب العالمین جا بجا فرماتا ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول اس وجہ سے بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تمہیں خوشخبریاں دے جنت کی تاکہ تم نیک اعمال کرو، تمہیں جہنم سے ڈرائے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مال خرچ کرو تاکہ مال خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں اونچے مرتبات، اونچے مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔